بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب صدقۃ الفطر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم۔ یہ باب صدقۃ الفطر کا ہے، ایسا صدقہ جس کا سبب رمضان کے روزے سے افطار کرنا ہے، یعنی جب رمضان کہ روزے آپ پورے کر لیں، عید کا چاند نکل جائے، کل عید ہونی ہے، تو آپ جو اس موقع پر صدقہ دیتے ہیں جس کو فطرہ کہتے ہیں عام زبان میں، اسی کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ تو فطر افطار کرنا یہ سبب ہوا اس صدقہ کا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب رمضان کے روزے سے افطار کرتے ہیں تو اس صدقہ کا ٹائم تبھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی افطار کرے تو صدقہ دے۔ شروع میں لوگ دے دیتے ہیں، شروع مہینے کی پہلی دوسری تاریخ کو فطرہ نکال دیتے ہیں، یہ فطرہ ادا نہیں ہوگا، صحیح قول کے مطابق اہل علم نے کہا کہ نہیں ہوگا، 1 سے 2 دن پہلے بس۔ بہتر تو یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد دیجیے، اس سے بھی بہتر اہل علم نے کہا کہ فجر کے بعد دیجیے۔ چاول دینا ہے، مسکین آوے گا عید کے بعد پکاوے گا، کھجور دینی ہے، منقع دینا ہے، اگر بغیر پکائے ہوئے اس کو کھائے گا۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ گیہوں دیا ہے، اس کو چنے گا، اس کو دھوپ میں رکھے گا، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے پسائے گا تو روٹی بنائے گا، تو 1 سے 2 دن بس، 29 تاریخ کو نکالیے۔ شروع مہینے سے ہی لوگ دیتے رہتے ہیں فطرہ، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے صدقۃ الفطر۔ جب آپ افطار کریں روزے سے تو صدقہ دیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 1 سے 2 دن پہلے ہم لوگ نکال دیتے تھے، جمع کرنے والا لے جاتا تھا 2 دن پہلے، اور اس کے بعد وہ اپنا بانٹتا رہا ہوگا، 1-2 دن پہلے بانٹتا رہا ہوگا، یا عید کے وقت چاند نکلنے کے بعد رات بھر بٹائی کا سلسلہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الفطر، صدقہ کا لفظ جو ہے نا، یہ فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے اور نفل پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صدقہ سے مراد صرف نفلی صدقہ، صدقہ فرض صدقے کو بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرے کو بھی کہتے ہیں، اور نفلی صدقہ جو آپ 150 روپیہ کرتے رہتے ہیں موقع بموقع پر، اس کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں۔ صدقہ کا لفظ عام ہے، فرض اور نفلی دونوں صدقے کو شامل ہے۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں پر، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا صدقات سے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، عام صدقہ مراد ہے۔ بہرحال تو اچھا، صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ یہ ایک ایماندار کے مومن سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، کہ اس کو مال سے محبت نہیں ہے، یہ اپنے مال میں اللہ کا حق ضرور نکالتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، اور محتاجوں کو گاہے بگاہے موقع بموقع دیتا رہتا ہے، یہ اس کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال تو یہ صدقہ صدقہ فطر ہے، جو ہم اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ مال جو زکوٰۃ ہے، مال مختلف طرح کے سونے چاندی، کاروبار، غلہ وغیرہ، یہ مال کا صدقہ ہے، اور یہ جو صدقہ فطر ہے جو رمضان کے روزے کے بعد ہم نکالتے ہیں، یہ بدن کا صدقہ ہے ہمارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر، گویا کہ فرض اور واجب کرنے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ جس طریقہ سے اللہ کسی چیز کو فرض اور واجب کرتا ہے، اسی طریقہ سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض کرتے ہیں، کیونکہ دین میں آپ کوئی بھی چیز کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرض کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کردہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا منع کیا ہوا۔ اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، خاص طور سے بائی نیم
لیکن حدیث میں موجود ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی العموم قرآن میں حکم دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارا رسول جس چیز کا حکم دے اس کو عمل کرو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ ایک عمومی حکم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لہٰذا اگر قرآن میں کسی خاص پرٹیکولر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو بھی اس کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے قرآن کے حکم کی، بشرطے کہ وہ صحیح ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، فرض مانے لازم کیا، لازم ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، لازمی ہے۔ کیا فرض کیا؟ زکوٰۃ الفطر، کہ جب روزے سے افطار کرو تو زکوٰۃ دو، یعنی اپنے بدن کی زکوٰۃ دو۔ کس چیز سے اور کتنا؟ ساعن، ایک سا دو۔ ایک سا ہوتا ہے 4 مد کا، ایک مد ہوتا ہے میانہ قدر آدمی جو بہت لمبا نہ ہو بہت ناٹا نہ ہو، اس کے دونوں لب کے اندر، جس کو ہماری عام زبان میں اجڑی کہتے ہیں، دونوں لب ملا کر کے جو کچھ آوے غلہ اس کو مد کہتے ہیں، ایسا 4 مد ہو اس کو ایک سا کہتے ہیں، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ اب وزن میں علماء نے اختلاف کیا، 2.25 کلو سے لے کر کے 3 کلو تک کا قول ہے، سب سے بڑا قول ہے 3 کلو، کسی کا 2.25 کلو، کسی نے کہا 2 کلو 40 گرام، ابن عثیمین کہتے ہیں 2 کلو 40 گرام، کسی نے کہا 2.5 کلو، کسی نے کہا 2.25 کلو، لیکن سعودی عرب کی افتاء کمیٹی نے فتویٰ دیا 3 کلو کا، یہ سب سے بڑا قول ہے، اس لیے احتیاطاً اسی قول پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا کم ہوگا وہ سب 3 کلو میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں، اور اسی لیے زکوٰۃ میں ہم نے کہا تھا کہ 3 کلو کا سا اگر لیتے ہیں تو 300 سا 3 3 9 کنٹل کہا تھا، اب بتایا تھا کہ جب آپ 9 کنٹل دیں گے، 7.5 کنٹل میں نہیں، 9 کنٹل میں اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو سا کو بھی آپ جب اپنا فطرہ دیں گے اور کفارہ ادا کریں گے تو آپ کو بھی 3 کلو کا ویلیو ماننا پڑے گا، آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے کہی تھی۔ بہرحال تو یہ 3 کلو پکا وزن، 3 کلو غلہ جو آپ کھاتے ہیں، کس چیز سے؟ من تمرین، کھجور معروف چیز ہے، سب کوئی جانتا ہے کھجور، اور صاع من شعیر، یا 1 سا جو۔ یہ 2 چیز کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خوراک مدینے میں اس زمانے میں یہی تھی، کھجور کھاتے تھے یا جو کھاتے تھے۔ آج کل آپ لوگوں کو مالداری ہو گئی ہے تو بہترین سے بہترین باسمتی چاول کھاتے ہیں، مہنگا سے مہنگا چاول کھاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ گیہوں کھاتے ہیں۔ اب عام خوراک میں دن میں عربوں کے یہاں بھی چاول، روٹی، گوشت وغیرہ چلتی ہے، کھجور وغیرہ صبح شام کے چائے وائے کے ساتھ چلتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ منقع ڈرائی فروٹ۔ لیکن پہلے جب اتنا کچھ نہیں تھا تو صبح میں بھی کھجور ہی، دن میں بھی کھجور ہی، رات میں بھی کھجور ہی، وہی خوراک ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن خیر اللہ نے اب مالداری کی ہے، تو جو خوراک ہو، یہ جو آپ نے کہا کہ صاع من تمرین اور صاع من شعیر، اختیاری بات ہے، مثال کے طور پر دے رہے ہیں کہ کوئی اگر کھجور کھاتا ہو تو کھجور 1 سا دے، جو کھاتا ہو تو جو دے، آٹا کھاتا ہو تو وہ آٹا دے، چاول اگر کھاتا ہے، غالب خوراک، زیادہ خوراک اس کی چاول ہے تو وہی دے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی مرقع کھاتا ہے وہی دے، کوئی ڈرائی فروٹ کھاتا ہے وہی دے، کوئی پنیر کھاتا ہے وہی دے، جس کی جو خوراک ہو اس خوراک میں سے اس کو 1 سا نکالنا ہے۔ یہ جو مثال میں 2 چیز آپ نے ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ محدد نہیں ہے کہ کھجور ہی دے یا جو ہی دے، یہ بتانے کے لیے کہ جس ملک کی یا جس شہر کی یا جس گاؤں کی جو خوراک غالب خوراک ہو وہ خوراک دینی چاہیے۔ عمدہ قسم کا گیہوں آپ اپنے لیے کھاتے ہیں لیکن دے رہے ہیں آپ ردی سا دے رہے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ 60 روپے کا چاول کھاتے ہیں، 100 روپے کا چاول کھاتے ہیں تو آپ کو دینا ہے وہی چاول 100 روپے کا، یہ نہیں کہ صاحب 20 روپے والا چاول اور گورنمنٹ کی طرف سے جو کوٹا میں ملتا ہے وہ 5 روپے والا چاول دے دیجیے اور اپنے کھا رہے ہیں آپ، عمدہ نہیں، جو کھاتے ہیں اس میں سے دینا۔ اب یہ کس پر واجب ہے؟ کہا غلام پر۔ بھئی غلام پر کیسے واجب ہوگا؟ غلام تو بیچارہ تو کچھ بھی نہیں، جو کماتا ہے سب اس کا مالک لے لیتا ہے۔ تو کہا واجب تو ہوتا ہے غلام پر، لیکن ادا کرے گا اس کی طرف سے اس کا آقا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن واجب ہے اس پر بھی اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اگر معلوم ہوا کہ غلام پر واجب ہوتا ہے اور دے گا اس کا آقا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان پر انفرادی طور پر واجب ہے۔ آپ کی بیوی اگر ہے پیسے والی تو اس پر واجب ہے، اس کو اپنا ادا کرنا چاہیے، مرد نہیں ادا کرے گا۔ چلو تم اپنا دو، تو ہم کہاں سے غلہ لاوے؟ تو پیسہ خرید کر کے بازار سے جو کھاتے ہیں خرید کر کے لاؤ، دو، سمجھا کہ نہیں؟ اصل میں یہ عبادت ہے انفرادی، ہر آدمی نے روزہ رکھا ہے، اپنے روزے کو اس کو پاک کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پورے گھر والے کی طرف سے گارجین کہتا ہے ہم دے دیں گے، سمجھ رہے؟
جو بیٹا کما رہا ہے وہ اپنا دے، اور جس شہر میں کما رہا ہے وہاں دے، جہاں روزہ اس نے رکھا ہے وہی دے، سمجھ دے گا؟ تو اصل چیز یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے خبر بھیج دے گا کہ وہیں گاؤں میں نکال دیجیے گا ہمارا، سمجھا کہ نہیں؟ یا گاؤں والا اپنا بال بچہ کہہ دے کہ ہمارا بھی وہی سعودی میں نکال دیجیے گا، غلہ خرید کر کے 3 کلو کے حساب سے 4 آدمی کا دے دیجیے گا 12 کلو، آپ سمجھا نا؟ تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ جو جہاں روزہ رکھے وہاں کے فقراء اور مساکین کو دے۔ تو غلام پر بھی واجب ہے، اس کا آقا دے گا، آزاد پر بھی واجب ہے، فرض ہے، مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، صغیر پر بھی، کبیر پر بھی۔ معلوم ہے کہ جو بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو بھی دینا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سب کسی کو دینا ہے، مرد عورت سب کو دینا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ غلام آزاد سب کو دینا ہے۔ وہ امر بہا ان تؤدی، اور کب دینا ہے؟ نماز عید کو نکلنے سے پہلے دے دینا، پہنچا دینا ہے مستحق تک۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ نے نکالا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، گیا وہ گل ہو گیا، اس کی حیثیت عام نفلی صدقے کی ہو گئی، لیکن جو فرض تھا ذمہ آپ کے وہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ ہو جائے گا، قضا دے گا، کراہت ہوگی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جب شریعت نے وقت مقرر کر دیا کہ اس صدقے کو نکالنا ہے عید کی نماز سے پہلے، جب شریعت نے مقرر کر دیا کہ ظہر کی نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک ہے، تو پھر اگر اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں بلا عذر کے تو وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں آپ سوئے رہے، کسی نے نہیں جگایا، یا کام میں مشغول رہے، بھول گئے کہ نماز بھی ہمارے اوپر ہے، تو کسی نے یاد دلایا، ارے 3:30 ہو گیا، عصر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر تو میں نے پڑھی نہیں، بھول گیا ہوا تھا، تو اب پڑھو۔ لیکن سن رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹالے رہے، انٹھیائے رہے، سستی اور کاہلی میں پڑے رہے، چادر اوڑھ کر کے 8 بجے اٹھیں گے تو فجر پڑھیں گے، نہیں نماز ہوگی، سمجھا کیا؟ تو جو عبادت کے اس کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت میں ادا کیجیے گا تو یہ عبادت ادا ہوگی، نہیں تو اس کے بعد نہیں ادا ہوگی۔ تو جب شریعت نے مقرر کر دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے تو آپ کو دینا ہے، اس کے بعد کی حیثیت اس کی عام صدقہ کی ہوگی، جیسا کہ آ رہی ہے ابن عباس کی روایت صاف لفظوں میں آ رہی ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے کیا اس کا صدقہ مقبول ہے، صدقۃ الفطر ہوا، لیکن جس نے نماز کے بعد دیا بلا کسی عذر کے تو صدقۃ من الصدقات، عام صدقے کی حیثیت ہے اس کی۔ تو نماز عید سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے اور چاند نکلنے کے بعد نکالنا چاہیے، یا 1 سے 2 دن پہلے زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے، لا اور ایک ساتھ دینا چاہیے۔ اور سا کا وزن میں نے بتا دیا کہ وہ 1 نپنا ہے، لیکن اس کے وزن میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے، مفتابع قول یہ ہے، جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 3 کلو دیجیے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ آگے جو ایک روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے، حالانکہ وہ مفہوم صحیح ہے، نیچے آ رہی ہے حدیث میں، اس میں آپ نے علت بتائی کہ اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، اس دن فقیروں کو، محتاجوں کو سوال کرنے سے، بھکمنگی کرنے سے بچاؤ۔ عید کا دن ہے، کہاں جائیں گے؟ آج عید کے دن بھی وہ بھیک مانگیں گے، اس لیے آپ لوگ جو طاقتور ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دیجیے۔ جس کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، روز کماتا ہے، کھاتا ہے، بس اتنا ہی ہے کہ کل عید کے دن کھائے گا، 2.5 کلو 3 کلو بس غلہ ہے اس کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، تو وہ نہیں دے گا، سمجھا کہ نہیں؟ وہ اپنا رکھے۔ لیکن اگر عید کے دن کے سے فاضل ہے آپ کے پاس تو پھر جتنے آدمی کا ہے، اگر سب کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، 2 آدمی کی طرف سے ہو رہا ہے، گھر میں 10 آدمی لیکن 2 آدمی کی طرف سے آپ ادا کر رہے ہیں عید کے دن کی خوراک رکھ کے، تو چلیے 2 آدمی کی طرف سے ہی ادا کر دیجیے۔ لیکن اگر صرف اتنا ہے کہ آپ خود کھا سکتے ہیں عید کے دن تو پھر آپ کو نہیں نکالنا، الا یہ کہ اگر کوئی دوسرا نے دے دیا ہے اور آ گیا ہے کنٹل 2 کنٹل آپ کے پاس بھی غلہ آ گیا، تو آپ بھی چاہیے تو اپنے سے کسی محتاج کو اپنا فطرہ بھی اسی لیے ہوئے فطرے میں سے دے دیجیے، الحمدللہ۔ ایک چیز اور آپ دیکھ لیا، اس میں غور کیا آپ نے کہ زکوٰۃ الفطر میں، صدقہ فطر میں غلہ ہی دینا ہوگا، پیسہ نہیں۔ یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کا کھجور سے 1 سا یا جو سے 1 سا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور اور جو کی قیمت میں بڑا تفاوت ہے۔ آگے روایت آئے گی کہ کھجور سے ہو کہ جو سے ہو کہ چاول سے ہو یا منقع سے ہو کہ زبیب سے ہو کہ آپ کہتے ہیں عقد سے ہو، پنیر سے ہو، جو کھاتے ہو اس میں سے دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مختلف القیمت اشیاء ہے، ارے کھجور کی جو قیمت ہے وہ جو کی قیمت نہیں ہے۔ 1 ریال کلو ملتا ہے یا 2 ریال کلو ملتا ہے، مان لیجئے کہ اگر گیہوں، اور یہاں کھجور
جو متوسط درجے کی کھجور ہے وہ آج کل 15 ریال ملتی ہے. تو آپ سوچیے آپ تو کتنا قیمت میں فرق ہوا. تو آخر شریعت نے کیوں مقرر کیا کہ کھجور دو منقع سے دو، اس سے دو، یہ بتانے کے لیے کہ جو خوراک ہے آپ کی اس سے دو. حالانکہ تمام چیزوں کے اندر فرق ہے قیمت کے اندر. تو اگر شریعت کو قیمت دینا شریعت کی نگاہ میں جائز ہوتا تو شریعت یہ کہتی کہ ایک سا کھجور دو اور یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز دو. اگر قیمت کے برابر کی بات ہوتی کہ ایک سا کھجور کی جو قیمت ہوگی اس کے برابر کوئی غلہ دو تو آپ کہتے کہ صاحب چلو قیمت کا اعتبار کیا شریعت نے. لیکن شریعت نے کہا کہ منقع دو، کہ کھجور دو، کہ کشمش دو، کہ پنیر دو، کہ جو دو، کہ گیہوں دو، جو کھاتے ہو اس میں سے دو. حالانکہ سب کی قیمت الگ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ چلے گا نہیں، پیسہ چلے گا نہیں. یہ مت پوچھے کہ فطرہ کتنا نکل رہا ہے. فطرہ 3 کلو غلہ نکل رہا ہے، جو کھاتے ہو وہ آپ کو دے رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں وہ سب یہی جھگڑا چلتا ہے. پورے بلاد عربیہ میں جتنا مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب سے لے کر کے جتنا دبئی جتنا بڑا سیٹ ساہوکار سب ہے، شاہ کا جو نکلتا ہوگا، شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا جو سعودی عرب کے کنگ ہیں، ملک ہیں، تو ان کا بھی نکلتا ہوگا تو وہی غلہ نکلتا ہوگا جو وہ کھاتے ہوں گے. وہ پیسہ کی کمی ہے ریال کی ہے. اربوں کھربوں کسی بھی ملک کو دیتے ہیں، کھڑب سے کم نہیں دیتے، لاکھوں میں نہیں دیتے ہیں، کروڑ میں نہیں دیتے، کھڑبوں میں دیتے ہیں. اربوں اور کھڑبوں میں امداد ہوتی ہے ان کی. لیکن 15 ریال نہیں دے سکتے، 30 ریال نہیں دے سکتے. لیکن نہیں، چونکہ شریعت میں غلہ دینے کا حکم ہے، اس لیے غلہ ہی وہاں دے دیتے ہیں. یہی جھگڑا ہوتا ہے کتنا پیسہ نکلے گا. ہاں اس مرتبہ 75 روپیہ نکل رہا ہے تو اس مرتبہ 125 روپیہ نکل رہا ہے. گیا مولوی صاحب چندہ مانگنے کلکتہ دلی، بس پہلی دوسری تاریخ کو رسید کاٹ کے دہرا دی، لاؤ فطرہ. بیوی کو کہہ دے گا آپ سب کا فطرہ دے دلیو، 21 تاریخ کو کسی کا فطرہ ادا نہیں ہوا، پھر سے دینا پڑے گا تم کو 29 کو. اسے کبھی ایسی غلطی مت کرنا. بات بہت صاف ستھری کرتے ہیں. مولوی سے بھی ٹوپی پہنانے میں کم نہیں ہے، اپنا جیب بھرنے کے لیے پہلی ٹوپی پہنا دے گا. سمجھا کہ کہے گا ہاں دے دیجیے، رمضان ہو نہ گیا آخر تو پورا ہوئے کرے گا. مر گیا پیچھے میں تب جب عید کا چاند دیکھے گا ہی نہیں تو اس پر فطرہ واجب ہی نہیں ہوا جی. کیونکہ جب تک افطار نہیں کرے گا، چاند دیکھ نہیں لے گا، اس وقت تک فرض نہیں ہوتا ہے. اگر عید کا چاند نکلنے سے 1-2 منٹ پہلے بڑھ گیا تو اس کا فطرہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو اس لیے پہلے دینے کا کیا سوال ہے. چلیے صاحب اب دیکھیے ایک اور حدیث دیکھیے کتنی زبردست ہے اور اس میں اور کتنی وضاحت ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نعطيها في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاع من اقط. وقال ابو سعید اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولابي داود ولا لا اخرج ابدا الا صاع. اللہ اکبر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر ادا کرتے تھے نبی کے زمانے میں 1 صاع من طعام، جو کھانا کھاتے ہم لوگ اس میں سے 1 صاع دیتے تھے. اب اس کی تفصیل ہے او تفسیریہ ہے. تفسیر بتا رہے ہیں صاع کی کہ کھانا کیا، کھجور سے 1 صاع، جو ہے تو جو سے 1 صاع، یا منقع ہے جی انگور جو خشک ہو جاتا ہے منقع، ہاں کشمش، تو اس میں سے 1 صاع جو کھاتے تھے اس میں سے. بتائیے تو سب کی قیمت میں فرق ہے کہ نہیں. منقع اور مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، تب 1 صاع دینا. معلوم ہو کہ جس کی جو خوراک ہو اس میں سے 1 صاع دینا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے. ورنہ شریعت کوئی ایک دانہ ایک غلہ متعین کر دیتی ہے، کہتی کہ یہ دو یا اس کی قیمت دو. لیکن ایسا نہیں کہا. یا پھر وہ لبن مجفف، سوکھا ہوا دودھ، ڈرائی دودھ، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا پھر پنیر کی شکل میں ہو، جو کھاتے ہیں اب وہ دیجیے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، آگے ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، کہا ہم تو 1 صاع نکالتے تھے 1 صاع نکالیں گے. یہ کب ایسا ہوا؟ حضرت معاویہ کی زمانہ کی خلافت کے زمانے میں شام سے گیہوں منگوایا جاتا تھا، امپورٹ کیا جاتا تھا. مدینے میں گیہوں تو ہوتا نہیں تھا تو وہ مہنگا پڑتا تھا. کھجور 1 صاع مثال کے طور پر 3 کلو کی جو قیمت ہوتی تھی وہ 1.5 کلو گیہوں کے برابر ہوتی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا کہ ایسا ہے کہ جب 3 کلو کھجور برابر ہے 1.5 کلو گیہوں کے، تو جو چاہے 1.5 کلو
گیہوں اگر کھاتا ہے تو گیہوں دے دے، چلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کا تمسک بھی سنت دیکھیے، کس قدر سنت سے مضبوط لگاؤ تھا۔ انہوں نے کہا نا، ہم اگر آج گیہوں کھاتے ہیں تو ہم گیہوں دیں گے، کل کھجور کھاتے تھے کھجور دیتے تھے، آج اگر گیہوں کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، تو جو کھا رہے ہیں اسی میں سے ایک سا دیں گے۔ آپ کے کہنے پر ہم آدھا سا نہیں دیں گے گیہوں میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی نص صریح نص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، واضح لفظ، ایک سا دینا ہے۔ آپ یہ اجتہاد مت کیجیے، اگر آپ اجتہاد کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اجتہاد صحیح نہ ہو، اس لیے براءت ذمہ کے لیے، اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم کو تو وہی دینا ہے جو حدیث کے اندر ہے، اور وہ ہے ایک سا۔ دیکھیے جبکہ سب مختلف القیمت چیز ہے، سب کی قیمت ایک دوسرے سے ڈیفر کر رہی ہے، تو جس کی جو خوراک ہو اس کو ایک سا دینا ہے بھائی، یاد رکھیے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں معاویہ کے قول پر رد کرتے ہوئے، اما انا، لیکن میں، کوئی دیتا ہے 1.5 کلو گیہوں تو دے دے، لیکن میں تو جو کھاتا ہوں وہی 1 کلو دوں گا۔ جیسا کہ میں نبی کے زمانے میں نکالا کرتا تھا 1 سا، ویسے ہی اگر آج میں گیہوں کھا رہا ہوں تو گیہوں بھی 1 سا دوں گا، باسمتی چاول کھا رہا ہوں تو وہی چاول دوں گا 1 سا۔ ابو داؤد میں ہے کہ لا اخرج ابدا، میں ہرگز کبھی نہیں نکالوں گا الا صاعا، مگر 1 سا، میں ہرگز نہیں نکالوں گا مگر 1 سا، پورا 1 سا دوں گا، آدھا سا نہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ اب صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہے دینے کا؟ تو ایک فائدہ تو بتایا ضعیف حدیث کے حوالے سے، ابن عدی کے حوالے سے، کہ فقراء اور محتاجوں کو عید کے دن بھیک منگی سے بچاؤ تاکہ وہ اس دن نہ مانگے، کھائیں پئیں اپنے گھر میں آرام سے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ روزے دار کے روزے میں جو لغو اور بکواس ہو جاتی ہے تو اس کا بھی وہ کفارہ ہو جاتا ہے، روزہ آپ کا صاف ستھرا ہو کر اللہ کے نزدیک قبولیت کو پہنچتا ہے، سمجھا؟ تو مان لیجئے کہ اس سے آپ کو جواب مل گیا کہ اگر آپ یہ کہیے گا کہ صاحب ایک مریض ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، کبھی صحت مند ہوگا تو رکھے گا، نہ بیمار چلا جائے گا تو فطرہ بھی نہیں دے گا، یہ کیا کہتے ہیں روزہ بھی نہیں رکھے گا، تو اس کا فطرہ کا ہے۔ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے جی 29 تاریخ کو 28 تاریخ کو، اس کا ہے، وہ تو روزہ نہیں رکھا۔ کہ ہم نے کہا کہ دو علت بتائی گئی، روزے کو پاک کرنا ہے اور فقیر اور محتاج کو سوال سے بے نیاز کرنا ہے۔ چلیے ان لوگوں نے، بیماروں نے، بچوں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن دوسرا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے نا کہ فقیر اور مسکین کو اگر مل جائے گا، ان بیماروں کی طرف سے بھی، ان بچوں کی طرف سے بھی، تو ان کا فائدہ فقراء اور مساکین کا ہو جائے گا، تو ایک فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے بس۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اکثریت تو بہرحال لوگوں کے روزے داروں کی ہوتی ہے نا، تو اب بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کتنے لوگ بیمار رہتے ہیں، 2-4 آدمی بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکا ہے بیچارہ، 2-4 بچہ رمضان میں مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں پیدا ہوا ہوگا، لیکن 90% لوگ تو روزے سے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ روزے کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کا روزہ ہم فطرہ نہیں دیں گے، نہیں۔ دوسرا فائدہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کا روزہ پاک نہیں ہوگا کیونکہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، روزہ اس پر فرض ہی نہیں ہے، تو ایک دوسرا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے نا۔ 2 فائدہ ہے، ایک تو روزہ پاک ہوگا آپ کا، فقیروں کی خوراک ہو جائے گی، یہ فائدہ آپ کو حاصل ہے۔ تو فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ وہی لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کے لغویات سے اور بیہودہ بکواس سے۔ لغویات بھی بیہودہ بات ہے، لیکن رفث کہتے ہیں شہوانی باتوں کو، سیکسول باتیں، روزے کی حالت میں جنسی باتیں کرتا رہا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی جو شہوانی باتیں ہیں، سیکسول باتیں ہیں، اس کا کفارہ، اور جو بے فائدہ گفتگو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں جو آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کے لیے پاکی ہے یہ زکوٰۃ الفطر۔ وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مسکینوں کے لیے وہ خوراک بھی ہے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ، تو جو کوئی نماز عید سے پہلے ادا کر دے گا، فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو وہ فطرہ اس کا مقبول ہے۔ دیکھ لیا وقت مقرر ہے، تو جو بھی عبادت موقتہ ہو، یعنی وقت اس کا لمٹ ہو، وقت گزر جانے کے بعد اس عبادت کو آپ ادا کیجیے گا تو عبادت نہیں ہوگی، الا من عذر، یہ اصول یاد رکھیے، مگر عذر ہو تو، جیسے سویا رہ گیا، بھول چک ہو گئی نماز کی تو پڑھے گا، لیکن جان بوجھ کے آپ نے ظہر کو گول کر دیا، عصر کا وقت آ گیا، بیٹھے رہے، گپ مارتے رہے، اچھا جاتے ہیں، تو پھر اب آپ ظہر کی قضا نہیں کر سکتے، اور کریں گے بھی تو وہ قضا نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو سچے دل سے پھر اللہ سے توبہ ہی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے
صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا آپ کے لیے، تو بعد میں لاکھ کھپا ادا کیجئے، آپ کے روزے کا کفارہ وہ نہیں ہوگا۔ تب ایسے ہی آپ نے مسکین کو دے دیا ہے، ومن اداھا بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، صدقوں میں سے ایک صدقے کی حیثیت ہوگی اس کی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، ابو داؤد ابن ماجہ روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔